بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ بما اہل و عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، سب تو پہلے تو ہم آپ سب سے درخواست کریں گے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کریم، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں سرور کونین محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا دن ہے۔ ان کے اس دنیا میں آنے کا یہ بابرکت دن آج پوری دنیا میں عالم اسلام بہت عزت و تکریم کے ساتھ منا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ آج دن کا آغاز کیا گیا۔ جگہ جگہ میلاد منعقد کیے گئے، درود شریف کے نذرانے پیش کیے گئے، گھروں کے اندر، مساجد کے اندر، بارگاہوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، ہر جگہ پہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کی محافل کا انتظام کیا گیا، اور بہت عقیدت و احترام سے اور جوش و خروش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ دن تمام عالم اسلام نے آج منایا۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ سے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ایک سیدھا رستہ دکھانے کی امید ہیں، اور جو انہوں نے اپنی تعلیمات ہم تک پہنچائیں بذریعہ حدیث یا قرآن شریف کے صورت میں، وہ سینہ بسینہ اور کتب کے ذریعے بھی ہمارے پاس پہنچتی ہیں۔ ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ کوشش کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور اس پہ ثابت قدمی سے کھڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس اللہ بزرگ و برتر کا نظارہ ہمیں جلد ضرور ملے گا۔ آج پورے پاکستان میں بہت جوش و خروش کے ساتھ عید میلاد النبی منایا گیا ہے۔ الحمدللہ بہت سے عاشقان رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت سے نعتوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، درود کا نذرانہ پیش کرتے رہے، جگہ جگہ جلوس، جلسے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے رہے، اور حقیقتاً وہ سرور کائنات اس عظیم، میں کیا کہوں کہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، ان کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ رستوں سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے ہم اس سیدھے راستے کے اوپر چلیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمیں بتایا، اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے ہم تک ان چیزوں کو پہنچایا۔ ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف ضرور پڑھیں اور اس کا نذرانہ پیش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب آ جائیں ہم اپنے سیاسی معاملات کی طرف۔ کل عمران خان صاحب کا میاں والی میں جلسہ تھا، اور اس میں ایک بڑا زوردار جلسہ انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، جو تیسری قسط ریلیز کی گئی آڈیو لیک کی، اور اس کا انہوں نے بڑا اچھا پوسٹ مارٹم کیا، جس کا ہم نے کل آپ کو احوال بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی این آر او کے حوالے سے، جو این آر او 2 یہ آنے والی پی ڈی ایم لینا چاہ رہی ہے، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ نیب کو تو انہوں نے ایک طرح سے غیر فعال کر دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی باعزت بری ہو گئی ہیں، اور ان کا پاسپورٹ واپس مل گیا، اور وہ لندن بھی پہنچ گئیں۔ اور کل نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک انٹرویو دیا، جس میں نواز شریف صاحب نے بہت سی باتیں ایسی کیں جو میرا خیال حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں۔ اس بارے میں ہم اپنا ورڈکٹ قائم نہیں کریں گے، لیکن حقیقت سب کے سامنے ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ خان صاحب نے اپنے دور اقتدار کے اندر کوشش یہ کی تھی کہ پاکستان سے لوٹی گئی رقم جو تقریباً 1200 ارب ڈالر بنتی ہے، 1200 ارب روپے جو ہے وہ پاکستان میں واپس آئے کسی طرح سے۔
لیکن یہ لوگ کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نکال کے ملک سے فرار ہو گئے. اور اب جب زبردستی کی سرکار یعنی امپورٹڈ سرکار ہمارے اوپر بٹھائی گئی ہے اور وہ ہر رستہ اختیار کر رہی ہے کسی طریقے سے NRO2 حاصل کر لیا جائے، اور اس NRO2 کے ذریعے وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں، اور PDM میں شامل تمام جماعتوں میں سے بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ کیسز واپس ہو چکے ہیں یا خارج ہو چکے ہیں. اور اس وقت یہ حالات ہیں کہ احتساب عدالتوں سے ایک ایک کر کے تمام کیسز واپس جا رہے ہیں، اور عنقریب نواز شریف صاحب بھی آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے، جو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے. اور بہت سے لوگ اس بارے میں یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف آنے کے لیے تیار ہیں، وہ کسی بھی وقت پاکستان میں آ سکتے ہیں. اب پاکستان میں نواز شریف صاحب کا آنا تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن جو ان کے اوپر کیسز اور جو چیزیں اور جو نااہلی کا ان کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے، جو نااہل ہیں اس وقت تاحیات نااہلی کے ان کے اوپر لٹک رہا ہے، اب ان معاملات کو لے کر یہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح عمران خان کو بھی نااہل کروا دیا جائے، اور پھر کوئی ایسی ساز باز کی جائے، کوئی اسمبلی کے اندر کوئی ایسا بل پاس کیا جائے جس کے ذریعے یہ تاحیات نااہلی والا قانون جو ہے یہ ختم ہو جائے. یہ اب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی سیاست کو بحال کیا جائے. اب اس سیاست کو بحال کرنے کے لیے ان لوگوں کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح عمران خان کو بھی نااہل کروایا جائے، اور اس کی نااہلی کو بیس بناتے ہوئے نواز شریف کو بحال کیا جائے. یعنی ایک طرح سے یہ پوری ایک گیم پوری چلائی جا رہی ہے، ایک رستہ پورا بنایا جا رہا ہے. خوف اور ڈر کی فضا تو امپورٹڈ حکومت کے سر پہ عمران خان نے ایسی سوار کر دی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کریں کیا. خان صاحب ایک چال چلتے ہیں اور اس کے بعد وہ سکون سے جا کے گھر سو جاتے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ساری رات اپنے قلعے کو محفوظ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، خندقیں کھودتے ہیں، کہیں کنکریٹ کی دیواریں بناتے ہیں، کہیں سریے لگاتے ہیں، کہیں کنٹینر لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس جی خان صاحب 2 دن میں جو ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اور خان صاحب مزے سے جا کے گھر سو جاتے ہیں. اگلے دن پھر خان صاحب اٹھتے ہیں اور وہ پھر ایسی ہی بات کرتے ہیں، پھر یہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ جی ربڑ کی گولیاں تیار کرو جی، آنسو گیس کے شیل تیار کرو جی، اس مظلوم عوام کو کس طرح پیسنا ہے اس کی تیاری کرو جی. خان صاحب پھر جا کے سکون سے سو جاتے ہیں. اب ان حالات کے اندر ہو اس طرح رہا ہے کہ جب وہ بچپن میں کہانی ہم لوگوں نے سنی تھی کہ شیر آیا، اور جس دن شیر آیا اس دن کسی نے توجہ نہیں دی، تو لگ ایسا ہی رہا ہے کہ خان صاحب ایک دم سے آ جائیں گے اور اسلام آباد سے ان کو بھاگنے کا رستہ بھی نہیں ملے گا. لیکن اب ایک اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ خان صاحب کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ان کے جالے بے شک تیار ہیں، وہ خان صاحب کی کال کے انتظار میں ہے کہ خان صاحب کس وقت کال دیتے ہیں اور ہم اپنا اسلام آباد کی طرف موو کریں. پرامن شریف تہذیب یافتہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہیں. کوئی اس کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو پاکستان کو یا پاکستانی املاک کو نقصان پہنچانے والے ہوں. ایسی بھی باتیں سرگزشت کر رہی ہیں کہ ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ذریعے پاکستان کے کچھ ایسے اثاثوں کی طرف جو ہے وہ حملہ کروایا جائے گا جس سے ظاہر ہو کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ تباہی کی ہے، اور پھر فوج کو سامنے لا کے جو ہے ان کو آپس میں لڑوایا جائے گا. تو پاک فوج کبھی بھی عوام سے نہیں لڑے گی، یہ عوام پاک فوج کے دم سے ہے اور پاک فوج عوام کے دم سے ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اب ان حالات کے اندر صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کوششوں میں تو لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ جن کے زیر اثر رکھتے ہوئے جو ہے خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے. لیکن ان کے یہ خواب فی الحال تو چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک الگ جلسوں کا شیڈول دوبارہ دے دیا ہے. اب خان صاحب 2 دن بعد لانگ مارچ کرتے ہیں، 1 ہفتے بعد کرتے ہیں، 1 مہینے بعد کرتے ہیں، اور ابھی 1 ہفتے کے بعد تو ویسے ہی ضمنی الیکشن آ رہے ہیں. ضمنی الیکشن کے اندر جو ابھی ریسنٹ سروے آیا ہے اس کے مطابق تو خان صاحب جیت جائیں گے، اور خان صاحب جیت جائیں گے تو اس کے بعد اگر خان صاحب دوبارہ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو کیا یہ اتنے عرصے ان غریب لوگوں کے جن کے کنٹینرز ٹرانسپورٹ کمپنیز کے انہوں نے یہاں پہ زبردستی رکھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کی جو چیزیں لوگوں کی خراب ہو رہی ہیں اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ ابھی امپورٹڈ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا. خان صاحب کال دیتے ہیں، وہ پھر جلسے کی طرف چلے جاتے ہیں اور شام کو جا کے گھر سو جاتے ہیں.
کل میاں والی سے واپسی پہ خان صاحب کا ہیلی کاپٹر خراب ہوا اور اس راولپنڈی کے نواحی علاقے کے اندر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی صحت و تندرستی کی ہم دعا کرتے ہیں. اچھا ناظرین، اس کے علاوہ جو اپنا ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اور اس ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو اینٹی کرپشن نے فیصل آباد کی کورٹ ہے اس نے ایک ان کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا. کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو انہوں نے منظور کیا تھا، کروایا تھا، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے رشوت لی تھی 2 پلاٹس کی، اور اس سلسلے میں تحقیقات چل رہی ہیں. تو اس میں وہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کو کورٹ میں پیش نہیں ہوئے تھے، تو ان کے وارنٹ گرفتاری عدالت نے جاری کر دیے تھے. کل پولیس جو ہے وہ اسلام آباد میں آئی، تھانہ کوسار کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ ہماری، کیونکہ اسلام آباد کے اندر یا اسلام آباد کی پولیس باہر کسی بھی جگہ جائے گی تو وہ اس کو دوسرے علاقے کی پولیس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح دوسرے علاقے کی پولیس اگر اسلام آباد سے کسی کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے تو وہ اس علاقے کے تھانے میں آ کر باقاعدہ اپنی درخواست دیتی ہے، اور ان کے کارندے جا کے اس کو اریسٹ کرتے ہیں، اور پوری کارروائی کے ساتھ ان کو اس پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے معاملے میں بھی پولیس تھانہ کوسار پہنچی، اور وہاں پہ بڑا مزاحیہ ایک مکالمات ان کے چلتے رہے، صحافیوں کے ساتھ بھی بات چیت چلتی رہی، اور انہوں نے کہا جی کہ رانا ثناء اللہ تو تھانہ کوسار کی حدود میں رہتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو کس طرح بہلا پھسلا کے واپس بھیج دیا گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اپنی چالیں چلتی ہیں، اور اپنے لوگوں کو یہ جب ان پاور ہوں تو ان کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو یہ ہمیشہ سے غریب کے لیے قانون موجود ہے، کسی امیر اور کسی بڑے سیاستدان کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے. تو ایسے حالات کے اندر ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ و ناصر ہے، اور ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان سیدھے راستے پہ چلے، اور آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے بہتر ہو. اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.